الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ درس تفسیر قرآن چل رہا ہے، 2 درس ہو چکے ہیں۔ سورہ نبا کی 17 آیتوں تک ہمارا درس ہو چکا ہے، یعنی 2 درس ہو چکے ہیں۔ تیسرا درس جو ہے وہ 18ویں آیت سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا انا جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا وذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ ترجمہ پہلے ان آیتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب اللہ کی جانب سے سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب اسرافیل جو فرشتے ہیں پروردگار عالم کے، وہ سور پھونکیں گے، اور سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور جناب اسرافیل پھونکیں گے تو ہر ذی نفس، ہر ذی روح کو موت آ جائے گی، اور تقریباً 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، جو روایات میں ملتا ہے، تو اس میں ساری ذی روح چیزوں کو پیدا کیا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج نکل کے آئیں گے۔ فوج در فوج نکل کے آئیں گے یعنی گروہ در گروہ اس میں نکلیں گے۔ پہلے تو یعنی جو سور پھونکا جائے گا تو مر جائیں گے سب، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس طرح سے نکلیں گے۔ اور اس کے یہ جو لفظ فتأتون افواجا ہے، یعنی فوج در فوج، گروہ در گروہ، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے امت کے کم سے کم 10 گروہ ہو جائیں گے، اور جب 10 گروہ ہوں گے تو پروردگار عالم مومنین کو تو جدا کر دے گا، اور جو گروہ ہوں گے ان میں بعض گروہ بندروں کی شکل میں آئیں گے، بعض لوگ سوروں کی شکل میں ہوں گے، بعض الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے اور منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، بعض اندھے ہوں گے اور بعض بہرے ہوں گے، بعض گونگے ہوں گے، بعض اپنی زبانوں کو چباتے ہوئے ہوں گے، اور ان کے منہ سے پیپ بہ رہی ہوگی جس سے تمام اہل محشر نفرت کریں گے۔ بعض کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے اور ان کو آگ کے درختوں پر، سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بعض کی بدبو اس طرح سے ہوگی جو مردار سے بھی زیادہ، میتے سے بھی زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ بعض کے اجسام پر موٹے لباس، قطران کے لباس ہوں گے، اور ان کے کپڑوں سے گویا چمڑے چپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو اب جو راوی تھا وہاں پہ کہتے ہیں کہ معاذ ابن جبل پوچھتے ہیں کہ آخر یہ لوگ اس طرح سے کیوں ہو جائیں گے، اس طرح کے گروہ کیوں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا
جن کی شکل بندروں جیسی ہوگی وہ چغل خور ہوں گے. یعنی دنیا میں جو چغل خوری کرتے ہیں ان کو پروردگار عالم اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو بندروں کی جیسی صورت ان کی ہوگی. سور کی شکل والے حرام خور ہوں گے، یعنی حرام لقمہ کھانے والے یا حرام کمائی کرنے والے افراد ہوں گے کہ جو سور کی شکلوں میں وہاں بارگاہ الہی میں روز محشر آئیں گے. الٹے لٹکے ہوئے سود خور ہوں گے، جو لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے جو پیغمبر نے فرمایا گروہ کے، تو وہ لوگ سود کھانے والے ہوں گے. اور غلط فیصلہ کرنے والے قاضی جو ہیں وہ اندھے محشور ہوں گے. جو اندھے لوگ ہوں گے وہ گویا قاضی ہوں گے جو غلط فیصلے کرتے تھے یا رشوت کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے تھے یا کسی اور وجہ سے غلط فیصلے کرتے تھے. بہرے و گونگے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے اعمال پر دنیا میں اتراتے تھے اور تکبر کرتے تھے. تھوڑا سا کچھ عمل کر لیا اور آ کے سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو روزے سے ہیں، دیکھو ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگ جو بہت اپنی عبادتوں پر اپنی نیکیوں پر اتراتے تھے تو وہ اس طرح سے آئیں گے کہ وہ بہرے بھی ہوں گے اور گونگے بھی ہوں گے. اور اپنی زبانوں کو چبانے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو علماء علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ایسے افراد ہوں گے کہ جو اپنے زبانوں کو اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے. اس کے علاوہ ہاتھ پیر کٹے ہوئے وہ لوگ ہوں گے کہ جو پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے ہوں گے، پڑوسیوں کی تکلیف پہ صبر کرنے والے نہیں ہوں گے. اور جہنم میں سولی پہ لٹکے ہوئے وہ ہوں گے، یعنی جہنم سے مراد یعنی وہی درختوں پر، آگ کے درختوں پر جن کو سولی پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے جو گروہ، تو وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بادشاہوں کے درباروں میں جا کر غلط سلط باتیں کرتے تھے، مخبری کرتے تھے یا مثلا شکایتیں کرتے تھے. اور بدبودار یعنی میتے کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صرف اور صرف شہرت چاہتے تھے. تو یہ اس طرح سے وہ گروہ آئیں گے اور یہ اپنے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے. یعنی ایسے افراد کہ جو شہرت بھی چاہتے تھے اور اپنے اعمال سے حقوق واجبہ بھی ادا نہیں کرتے تھے. مثلا خمس جن کے اوپر تھا وہ خمس نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ جن پر تھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یا لوگوں کو کچھ عطا نہیں کرتے تھے، سخاوت نہیں دکھاتے تھے. اور ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے یا قطران کا لباس پہنے ہوئے وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے. تو یہ اس طرح کی یہ 9 گروہ ہوں گے اور ایک ہوگا گروہ مومنین کا. پروردگار عالم ان کو جدا کر دے گا، ان کے سروں پہ ابر کا سایہ ہوگا اور ان کے چہروں سے نور ساطع ہوگا چونکہ وہ مومن ہوں گے اور ائمہ اہل بیت کو ماننے والے ہوں گے، اثنا عشری ہوں گے، پیغمبر، رسول اور حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ اطہار کی اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے. یہ ایک خاص گروہ ہوگا جس کی نظر اور جس کا لطف پروردگار عالم کا ان کے اوپر ہوگا. تو یہ تو اس آیت کی گویا تفسیر بھی ہو گئی، ترجمہ بھی ہو گیا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا. اس روز جس روز یہ سب حالات پیدا ہوں گے اور لوگ اٹھیں گے تو اللہ آسمانوں کے سارے دروازے کھول دے گا، یعنی سارے آسمان بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا. اور پہاڑ چلنے لگیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چلنے لگیں گے، اور وہ ایسا معلوم ہوگا جیسے دور سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ پہاڑ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوگا، صرف سراب ہوگا. ان جہنم کانت مرصادا. اور ایسے افراد کا کہ جو اس طرح کے ہوں گے ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کی طاق میں بیٹھا ہوگا، یعنی یہ
جہنم میں جائیں گے اور جہنم ان کو اپنی آغوش میں لے لے گا۔ للطاغین مآبا، اور جہنم تو ظلم کرنے والوں اور غلط کام کرنے والوں کا ٹھکانہ ہی ہے۔ للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، لابسین یعنی یہ رہیں گے وہاں پہ احقابا۔ احقابا سے مراد ہے کہ یہ حق در حق، یعنی ایک زمانے تک رہیں گے۔ اب حق کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، اس کو یہ حقب بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کی جمع ہے، حقب کی جمع ہے احقاب، حقب بھی جمع ہے، احقاب بھی جمع ہے۔ تو احقاب یعنی زمانہ۔ اب یہ کون سا زمانہ ہوگا؟ تو ہمارے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ احقاب جو ہے وہ اصل میں وہ زمانہ ہے کہ اس میں کہتے ہیں کہ 7 امام فرماتے ہیں ہمارے غالباً چھٹے امام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے 8 حقب تک وہاں یہ لوگ رہیں گے۔ اب ایک حقب کتنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو روایات میں ملتا ہے، حقب جو ہے وہ 70 خریف کے برابر ہے، اور ایک خریف 700 برس کا ہوتا ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور ایک دن دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ بعض نے ایک حقب کی مقدار 70,000 سال بیان کی ہے، جبکہ اس کا ایک دن یعنی جبکہ ان سالوں کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سالوں کے برابر ہوگا۔ بہرحال جہنم میں رہنے والوں کی مدت مقرر نہیں ہے کہ کب تک رہیں گے، اور اگر ہم یہ مان لیں گے کہ ایک زمانے تک رہیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے اور وہ توبہ کے ذریعے سے اپنے کو معاف نہیں کروا پائے، موت کی سختی سے اپنے کو معاف نہیں کروا پائے، اور برزخ کے زمانے میں بھی اپنے کو وہ معاف نہیں کروا پائے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو بھی انہوں نے غلطیاں کی تھیں اس کا ان کو عذاب ہوگا۔ اب کچھ لوگ کچھ حقب رہیں گے، کچھ لوگ کچھ زیادہ حقب رہیں گے، بہرحال اس کے بعد پھر وہ لوگ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہاں پر جہاں یہ رہیں گے یعنی جہنم میں، تو وہاں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی نہ ٹھنڈک ہوگی، ٹھنڈک سے مراد یہاں پہ نہ آرام ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس کا وہ ذائقہ اٹھا سکے۔ الا حمیم و غساقہ، وہاں تو صرف گرم پانی، کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور پیپ، بہتی ہوئی پیپ، آپ جانتے ہیں جیسے پھوڑا ہوتا ہے، پھوڑے میں جو پیپ ہوتی ہے اس طرح کی چیز۔ اللہ اکبر، الا حمیم و غساقہ، وہاں صرف ان کے لیے کھولتا ہوا پانی حمیم اور غساقہ وہ پیپ ہوگی۔ جزاء و فاقہ، اور یہ گویا ان کی جو انہوں نے کیا، جو کام انجام دیے، یہ ان کی پوری مکمل جزا ہوگی، کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کر رہے ہو تو اس کی سزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے۔ توبہ کر لے انسان، اللہ نے بار بار پورے قرآن میں کئی مرتبہ کہا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے توبہ کر لو، ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا توبہ کر لے، اور توبہ کی توفیق ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اگر توبہ کر لے گا تو ان سب چیزوں سے وہ بچ جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہاں یہ سب جو اعمال اس کے دکھائے جائیں گے اور اعمال کے اوپر جو عذاب بتایا جائے گا یا عذاب ہوگا، تو یہ اس کی انہوں نے امید ہی نہیں رکھی ہوگی۔ آج جتنے بھی لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ اسی غلط کام اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، دنیا میں بھی اس کا انجام برا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہی ہوگا۔ اگر پہلے سے ہم سوچ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو ہم
ان گناہوں سے اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔